EW اشرف مسیح یسوع میں ہر سننے والی اور دیکھنے والی جان کو یشرون ٹیچنگ اینڈ اپولوجیٹک منسٹری ڈاکٹر پی اے راج اور پوری ٹیم کی طرف سے سلام عرض کرتا ہے۔ میں اپنے خدا یسوع مسیح کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ملک ملیشیا میں مجھے آج تک سنبھال کر رکھا تاکہ میں اس کے کلام کی سچائی کو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر پہنچتا رہوں۔ آج ایک دفعہ ایک اور نئے سوال کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں خدا یسوع مسیح میں کہ اس سے پہلے جتنی ویڈیو میرے ہم خدمت برادر سفیان اور اس سے پہلے جتنی میں نے بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ان کو سن کے ان سے برکت کو حاصل کیا ہوگا اور بہت سی نئی چیزوں کو سیکھا ہوگا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر بھی کہ آج جو سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں، جو لوگ اس کو جانتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے وہ میری اس ویڈیو سے ضرور آج سیکھ لے اور سمجھ لے، اور خدا ان کو برکت دے۔ اور جب کبھی یہ سوال، یہ بات جو میں شیئر کرنے والا ہوں، آپ کہیں پہ سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، آپ نے پہلے سے جانا ہوگا، سیکھا ہوگا، اور آپ کو پتا ہوگا کہ ان میں فرق کیا ہے۔ آج کا سوال ہے، فضل میں اور رحم میں فرق کیا ہے؟ خدا کا فضل جو ہے اور اس کا رحم ہے، رحم، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ What are different between grace and mercy؟ فضل میں اور رحم، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ آج کا سوال یہ ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا، بہت اچھی بات ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے وہ ویڈیو کو آخر تک دیکھ کے ضرور اس بات کو آج سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں رحم کو بیان کروں گا اور اس کے بعد فضل کو، اور اگر میں ایسا کہوں کہ خدا کا رحم کیا ہے، اس کو پہلے ایکسپلین کروں گا، بیان کروں گا، اور اس کے بعد خدا کا فضل کیا ہے، میں اس بات کو بیان کروں گا۔ کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب، اس کا 136 زبور، اگر آپ خدا کے کلام کے سمجھنے والے، ماننے والے اور کلام کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، صرف کلام کی بات پر یقین کرتے ہیں اور کلام پر چلتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو ضرور اس بات کی نصیحت کروں گا کہ جو بات کہی جائے اس کو ضرور خود بھی کلام مقدس میں سے پڑھیں۔ یہ میں اپنی پرسنل زندگی میں بھی رکھتا ہوں۔ جب کبھی کہیں پر بھی خدا کے کلام کی کوئی بات کر رہا ہے تو میں کلام مقدس کا حوالہ دیتا بھی ہوں اور لیتا بھی ہوں۔ تو آپ ہمیشہ کلام مقدس میں سے ان باتوں کو دیکھیں جو کوئی بتا رہا ہے یا آپ سن رہے ہیں۔ زبور کی کتاب، اس کا 136 باب، اور اس کے پورے باب کے اندر ہمیں ایک پوری لسٹ نظر آتی ہے کہ خدا نے اپنے لوگ کی آواز کو اور ان پر ہونے والے ظلم کو دیکھا۔ بنی اسرائیل کی آواز کو اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو، ان کی تکلیف کو، وہ جو غلامی میں تھے، خدا نے اس کو دیکھا، اور اسے اس وعدے کو جو اس نے ابراہیم سے کیا تھا، اس وعدے کو اس نے یاد کیا کہ وہ تیری نسل کو ایک ایسے ملک میں لے کر جائے گا، ان کی میراث ہوگا، وہ ملک ان کی میراث ہوگا۔ خدا نے اپنے بندہ ابراہیم سے یہ وعدہ کیا کہ میں تیرے لوگوں کو، تیری نسل کو ایک ایسا ملک دوں گا۔ خدا نے موسیٰ کو اس کام کے لیے چنا اور اپنے لوگوں کو فرعون کی قید سے آزاد کیا۔ خدا موسیٰ کے ذریعہ سے موسیٰ کو چن کر فرعون کی قید سے اپنے لوگ کو آزاد کرتا ہے۔ خدا نے اپنی کبھی ہاتھ سے، اپنے جلال سے، اپنے جلالی ہاتھ سے اپنے لوگوں کو آزاد کیا اور اپنے نام کو جلال دیا، اور اپنے نام کی خاطر ان سب کو آزاد کیا۔ یہ لوگ مصیبت میں تھے، دکھ میں تھے، تکلیف میں تھے، اور خدا نے جو اپنے بندہ سے وعدہ کیا، اس وعدہ کو یاد کر کے وقت آ گیا کہ اس نے موسیٰ کے وسیلہ سے فرعون کی قید سے ان لوگوں کو نکال لیا۔ فرعون سے آزادی کے بعد یہ لوگ خدا سے منہ موڑ گئے۔ اس باب کے اندر پوری سٹوری، پوری لمبی لسٹ ہمیں نظر آتی ہے کہ ان لوگوں نے خدا سے منہ موڑا، اور کبھی کبھی خدا پر بڑبڑاتے بھی تھے، اور پھر خدا کے اوپر جو ان کا ایمان تھا ان سے انکار بھی کر دیتے تھے۔ خدا نے ان کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ خدا نے کسی چیز سے ان کو رونے نہیں دیا۔ خدا نے جو جو انہوں نے مانگا، خدا نے تب وہی چیز مہیا کی، اور اعلیٰ قسم کی مہیا کی۔ فرعون کو اپنا جلال خدا نے دکھایا، اور اپنے قوی ہاتھ سے اپنے لوگوں کو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔
یہ خدا کی قدرت جو سب سے پہلے اس نے اپنے لوگوں کو دکھائی کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ بحر کلزم کو خدا نے 2 حصے کر کے اپنے لوگوں کو اس میں سے گزارا اور اس کی ساری فوج کو اس کے اندر مار دیا۔ یہاں پر خدا اپنے نام کو جلال دیتا ہے۔ کھانے کو آسمان کھول دیا اور من نازل کیا، پینے کے لیے چٹان خود بن گیا اور اس میں سے تازہ پانی جاری کیا، دھوپ سے ان کو بچانے کے لیے ان کے لیے بادل بن گیا، کپڑے ان کے پرانے نہیں ہونے دی، جوتے ان کے ٹوٹے نہیں، راستے میں آنے والے ہر انسان کو، ہر بادشاہ کو، ہر قوم قبیلہ کو تباہ کر دیا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ ان کی ساری بدی، ان کی ساری خطا، ان کا ایمان سے منکر جانا، ان کا ایمان سے پھر جانا، ان کا خدا پر بھربرانا، ہر ایک بات کو خدا برداشت کرتا رہا کہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ وہ خدا اپنے جلال میں ویسا ہی رہا جیسا وہ آغاز سے تھا ان کے ساتھ، مگر یہ لوگ خدا کو آزماتے رہے اور اس کو غصہ دلاتے ہی رہے، مگر پھر بھی خدا اپنے وعدے میں جو اس نے ابراہیم سے کیا تھا اس نے پورا کیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنا سب کچھ سہنے کے باوجود، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود خدا اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار رہا۔ جب کبھی کوئی انسان ایک دوسرے انسان کے اوپر اتنی زیادہ مصیبت ڈال دیتا ہے، یا اس کو اس قدر ذلیل کرتا ہے، یا اس کو اس قدر اس پر بھروسہ نہیں کرتا، اس سے بھروسہ اٹھا لیتا ہے، اس کو اس قدر کہ اس کی اہمیت کو سمجھتا ہی نہیں کہ وہ کون ہے، پھر بھی وہ انسان اس کو معاف کر دے، تو یہی رحم ہے۔ خدا نے بھی بنی اسرائیل سے ایسا ہی کیا۔ فرعون کی غلامی سے نکال کر ان پر رحم کیا، ان کی آواز کو سنا، جنگل کے اندر ان کے سارے تانوں کو، ان کی ساری بربراہٹ کو سنا، ان کی بری باتوں کو دیکھا، مگر خدا ان پر رحم کرتا رہا۔ خداوند نے ان پر رحم کیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، یہاں تک کہ اگر آپ کی اپنی بھی اس میں رسوائی ہو، پھر بھی اس کو معاف کر دینا، یہی رحم ہے، اور خدا نے اپنے لوگوں پر رحم کیا۔ یہی میرے عزیزو خدا کا رحم ہے کہ خداوند اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے لوگوں پر ویسا ہی مہربان رہتا ہے۔ یہ خدا کا رحم ہے۔ ہم نے اس بات کو دیکھا کہ رحم کیا ہے۔ رحم یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار رہتا ہے، اور ان پر اپنے فضل کو اپنی قدرت کو جاری رکھتا ہے، اور ان پر اپنے جلال کو کم نہیں کرتا۔ یہ خدا کا رحم ہے۔ اب ہم نے رحم کو دیکھا کہ غلطی اور خطا اور ہر قسم کی برداشت کرنے کے باوجود بھی خدا ان کے ساتھ ویسا ہی رہا ہے، تو یہ خدا کا رحم تھا ان کے ساتھ، یہ خدا کا رحم تھا ان کے اوپر۔ اب ہم فضل کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا فضل کیا ہے۔ فضل کو میں پیدائش کی کتاب سے بیان کرنا چاہوں گا۔ آدم کی زندگی کو لے کر، آدم کی نافرمانی پر خدا نے اپنے نبیوں، اپنے خادموں سے، ان کے ذریعہ سے اپنے کلام کو ان پر ظاہر کیا، اپنے لوگوں کے اوپر۔ خادموں کی سنے تاکہ وہ لوگ آدموں کی سن کر بچ جائے، مگر کسی نے نہ سنی۔ ہر ایک لمحہ خدا سے دور ہی ہوتے گئے اور دور ہی چلتے گئے۔ بنی اسرائیل کی جو ہم نے بات کی، بنی اسرائیل کے وسیلہ سے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، مگر پھر بھی وہی بات کہ یہ لوگ جو تھے وہ خدا سے دور اور گناہ اور بدی اور خدا کا جو جلال ہے اس سے محروم ہوتے گئے۔ جب سب کے سب نے ناکام رہے اس بات میں، یعنی کہ سب نے گناہ کیا، اور خدا کے جو جلال تھا، خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی پورا اتر ہی نہیں رہا تھا۔ یسوع مسیح کے علاوہ کوئی بھی پورا نہیں اتر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کو بھیجا، جیسے پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ کلام مقدس کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اس سے پہلے جب میں نے رحم کو بیان کیا
تو وہ بھی میں نے کلام مقدس میں سے زبور 136 باب لے کر آپ کو بیان کیا۔ یہ اگر فضل کو بیان کرنے والا ہوں تو اس کی آیت میں نے پیدائش میں سے لی، اس کا 3 باب اور اس کی 15 آیت کو۔ میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیے گا، کلام مقدس کی ہر ایک بات، کلام مقدس کا ہر ایک ٹاپک جو آپ سنتے ہیں، جو آپ سیکھتے ہیں، جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا حوالہ لیں، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، تو پھر اس پر ایمان رکھیں، پھر اس پر عمل کریں، پھر اس کے اوپر چلیں، تب ہی آپ نجات تک پہنچیں گے، نجات کو حاصل کریں گے۔ پیدائش اس کے 3 باب کی اس کی 15 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اب خدا نے کیا کیا کہ جب آدم نے گناہ کیا اور خدا کے ساتھ خدا کے حکم کو توڑا، نافرمانی کی، تو خدا نے اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجوں گا۔ یسوع کو بھیجا کہ اپنی قربانی سے ہمیں بچا لے۔ انسان کے گناہ گار ہونے پر خدا کا انصاف کو معاف کرنا، انسان کو معاف کرنا، اور پھر اسی انسان کو اپنے گلے سے لگا لینا۔ اب جو انسان گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہی جا رہا ہے، ہوتا ہی جا رہا ہے، انسان گناہ میں دستا ہی جا رہا ہے، پھر بھی خدا ان پر رحم کرتا جا رہا ہے، اور اسی گناہ پر جو انہوں نے کیا اور کرتا ہی جا رہا ہے۔ ہر بندہ گناہ میں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جس نے گناہ نہیں کیا، اور ہر کوئی گناہ میں ہی ہے۔ پھر اس نے دیکھا اور جانا، اور اس نے اس وعدے کو، اس بات کو یاد کیا، اور اس نے وقت آیا کہ اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا جو گناہ سے بھری ہے۔ اس نے اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اس نے اپنی قربانی سے ہمیں آزاد کیا، ہمیں معاف کیا، اور اس کے بعد اپنے گلے لگا لیا۔ اب معاف کرنا تو وہ تو خدا کا رحم تھا، معاف کرنا تو ہمیں پہلے سے ہی نظر آتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو معاف کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں پر رحم کر رہا ہے۔ اب یہاں پر خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم رحم کو فزیکل طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کو نہ ہی صرف معاف کرتا ہے، بلکہ یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشتا ہے، اور اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر اس کی میراث کا حصہ بھی ہے۔ جب ہم بادشاہ کے بچے ہوئے تو بادشاہ کی ہر چیز جو ہے وہ بادشاہ نے ہمارے لیے رکھی ہے، وہ ہماری میراث میں ہے۔ تو یہ ہے میرے عزیزو خدا کا فضل، معافی کے اوپر انعام دے دینا اور گلے لگا لینا، اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی بنا لینا۔ اگر میں یہ کہوں کہ کسی کے گناہ گار ہونے پر اس کو معاف کرنا، اور پھر اسی معافی کے اوپر اس کو اچھے اچھے انعام بھی دے دینا، اور وہ میرے عزیزو انعام کیا ہے؟ رحم تو ہو گیا، معاف کیا، رحم ہو گیا، اور اب اس رحم کے اوپر، اس معافی کے اوپر اس کو ابدی زندگی انعام میں دے دی۔ اس کو اپنا بیٹا، اس کو اپنی بیٹی بنا لیا، اپنے سینے سے، اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ معاف کرنے کے بعد، رحم کرنے کے بعد، اس کے اوپر اپنا فضل جاری کرنا کہ اس کو اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لینا، اور ابدی زندگی کے لیے اس کو چن لینا۔ میرے عزیزو، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی چھوٹی سی یہ گفتگو، چھوٹی سی یہ ویڈیو، میری محنت آپ لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہوگی، اور آپ لوگوں نے جانا کہ رحم میں اور فضل میں کیا فرق ہے۔ رحم کہ غلطی اور خطا کرنے کے باوجود بھی معاف کرتے رہنا، معاف کر دینا، اور فضل کہ اس معافی کے اوپر انعام اور ابدی زندگی اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لینا۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس ویڈیو کے وسیلہ سے، اس میری محنت کے وسیلہ سے آپ لوگوں نے ضرور برکت کو حاصل کیا ہوگا، اور میں ابھی اس بات پر ایمان بھی رکھتا ہوں کہ آپ ضرور اس بات کو سمجھ کے ہوں گے کہ رحم میں اور فضل میں فرق کیا ہے۔ خدا باپ آپ سب کے ساتھ ہو، اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کے فضل، اس کی رحمت، اس کی شفقت سے زندگی رہی تو ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے اور سوال کے ساتھ حاضر ہونا چاہوں گا۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔